یہاں ہوتا تھا اس وقت، یہاں قافلے آتے تھے. یہ جو اسٹیشن ہے یہ پاکستان کا پہلا اسٹیشن ہے دلی سے، لین ہے دلی تک. یہاں قافلے آتے تھے، یہاں پہلے کیمپ اترتے تھے، سارے کیمپ تھے. یہاں پر مدرسے میں بھی لگا دیے تھے. ان کو تبلیغ کرتے تھے والد صاحب، شہر والوں کو متوجہ کرتے تھے ان کی امداد کے لیے. اس طریقے پر 1947 میں جماعت بنا دی تھی. ماشاءاللہ وہ امیر رہے جب تک ان کی صحت رہی. جب بیمار ہو گئے تو پھر انہوں نے پھر کسی اور کو، خورشید صاحب کو امیر بنا دیا، وہ جو یہاں دکاندار تھے. بہت اللہ والے انسان تھے، اتنے اللہ والے انسان تھے کہ وفات سے پہلے مہینہ ڈیڑھ یہ کیفیت تھی کہ اندھیرے کمرے میں بھی ان کے روشنی رہتی تھی بغیر کسی وجہ کے. اتنے انوارات ہوتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے، جاتے روشنی ہوتی، ہر چیز صاف نظر آتی. انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی عیدگاہ میں پڑھائے اور مولانا کا بیٹا پڑھائے. یہ سب ان کے والد صاحب کی وجہ سے. میں تو دکاندار آدمی تھا، انہوں نے دکان سے اٹھایا اور کہاں پہ لگا دیا. اس لیے یہاں کوئی بھی مرکزی کام، جب بڑا کام جماعت کا ہو تو مشورے میں مجھے ضرور رکھتے. ہمارا بڑا اجتماع ہوا تھا 2-3 سال پہلے، تو اس کے لیے یہاں پہلے آئے تھے، پھر مجھے وہاں لے گئے. پھر پہلا بانس میں نے لگایا تو کہا جی آج بس قبول ہو گیا. پھر بہت بڑا 2.5 لاکھ آدمی تھے علاقہ اجتماع. مولانا جمیل صاحب، مولانا خورشید صاحب اور مولانا تاج جمیل صاحب دامت فیوزم فرمان لگے کہ کہیں بھی علاقہ اجتماع میں ایسا ماحول نہیں دیکھا مولانا جو آپ کے یہاں. اتنی بڑی علماء کی تعداد. اور پھر میں نے ایک نیا کام شروع کیا. وہ تبلیغی جماعت والے تو پابند قوانین ہوتے نا، ہم تو پابند قوانین نہیں، ہم ڈنڈا بھی چلا لیتے ہیں. اب کچھ کر میں نے نیا کام یہ شروع کیا. میں نے اہل بابل نگر کو ترغیب دی اپنے اجتماعات میں کہ دیکھو یہ سب باہر سے آنے والے ہمارے مہمان ہیں، تم شہر والے میزبان. لہٰذا کوئی جائے پانی کی بوتل لے جائے، کوئی 2-4 بسکٹ کے ڈبے ساتھ لے جائے، جب شرکت کرنے جائے تو اپنے دائیں بائیں کو کھلائے تاکہ بیچارے، کیونکہ میں نے کہا یہاں کافی عرصے بعد 87 کے بعد اجتماع ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کنٹین ونٹین کامیاب نہ ہو. اور ہوا بھی یہی کہ جب پہلا رات جو ہوئی تو کنٹین والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے. ان کی روٹی ختم ہو گئی تو پریشان. اب شہر والوں کو جو متوجہ کیا تھا تو آپ جناب لوگ دیکھیں پکا 6 دیکھیں تو میں بھیجتا تھا روزانہ، دوپہر کو شام کو بھی. ارد گرد مجمع بھی آ جاؤ، لوگوں نے دیکھیں. یہ فریشلے پانی ہوتا ہے، یہ بڑی کمپنی ہے یہاں. وہ شیخ صاحبان آئے، حالانکہ وہ دوسرے مسجد سے پہلے رکھتے تعلق تو ہمارے ہیں، ہم نے مفت چلایا سارا. کہا کہ ہم، اور اسی طریقے پر کہ لوگوں نے یہ شروع کیا، کوئی ایک دیگ بھیج رہا ہے، کوئی 2 دیگ. اس سے بڑی سہولت ہو گئی. کنٹین والے بھی کہنے لگے، میں نے کہا یہ نئی بدعت حسنہ ہم نے ڈال دی. لوگ بہت خوش ہوتے تھے، بہت، کیونکہ دور سے آئے ہوئے ادھر. اس سے فائدہ نہیں، اگر پانی مل گیا تو اٹھ کے جانا. اور کہیں ذرا موسم بھی ایسا تھا، بہت مزہ آیا اس اجتماع، بہت کامیاب ہو. مولانا نے بھی دعا کرائی تھی، مولانا تاج جمیل صاحب نے بہت محبت فرمائی. بلکہ میں ملاقات کریں تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو جمعرات کو مرکز آؤ، پیر کو مولانا کے پاس جاؤ. پیر کو ہمارے مجلس ہوتی ہے، پیر کو وہاں جاؤ. جمعرات کو ہمارے ایسی ترتیب ہے، اس لیے ہم جمعرات کو اپنا کوئی پروگرام نہیں رکھتے، کیونکہ شہر میں بھی نہیں رکھنے دیتا. میں مجھے بلایا، میں جمعرات کو نہیں آؤں. میں نے کہا مرکز میں لوگوں کو جانے دو، اس کو وہ بھی ہمارا ہے، اس کو کیوں تم متاثر کرتے. ہمارا بھی مدرسے کا کوئی پروگرام جمعرات کو نہیں ہوگا. پیر کو پھر ہم ان کو بھی نہیں رکھنے دیتے. یہ مل جل کر اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا ماحول ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ، اور فضل عظیم ہے.